اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا من الربا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. صدق اللہ. آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سورۃ البقرہ کی آیات 275 سے 279 تک. آج کی اللہ تعالیٰ آیات میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. یعنی آپ اللہ تعالیٰ کا جو اسلوب ہے اس کے اوپر ذرا غور کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، یعنی بڑا مجرم کون ہے؟ سود لینے والا، سود وصول کرنے والا. لا یقومون، وہ قیامت والے دن نہیں نکلیں گے اپنی قبروں سے. یعنی وہ قبروں سے، یعنی زندہ تو سب نے ہونا ہے لیکن وہ ایک ہی طرح، یعنی ان کی یہی حالت ہوگی، سود لینے والوں کی ایک ہی حالت ہوگی قیامت والے دن جب ان کو ان کی قبروں سے نکالا جائے گا یا جب ان کو دوبارہ بنایا جائے گا. بعض لوگ تو قبروں میں نہیں جاتے نا، جیسے ہندو ہیں وہ جل جاتے ہیں، بعض لوگ حادثوں میں ڈوب کے کہیں اس طرح فوت ہو جاتے ہیں. تو جب بھی دوبارہ بنیں گے اور دوبارہ قیامت والے دن کھڑے ہوں گے تو کس طرح کھڑے ہوں گے، ان کی کیا حالت ہوگی؟ الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، جیسے پوزیسڈ بندہ، ایسا بندہ جس کو جن چمڑے ہوئے ہوں وہ کھڑا ہوتا ہے. جن جو چمڑے ہوتے ہیں جس کو وہ ہوش میں ہوتا ہے، ہوش میں نہیں ہوتا. یعنی جن چمڑے کا مطلب سمجھ آ رہا ہے آپ؟ جس پہ جادو ہوا ہوتا ہے، یا کہتے ہیں اس میں جن آیا ہوا ہے، یہ جن آیا ہوا ہے اور اس کی وجہ سے یہ پاگل ہو گئے. تو یہ وہ بہت ساری چیزیں جو ہم لوگ ریئل لائف میں دیکھ بھی چکے ہوتے ہیں بعض دفعہ، کہ جس بندے کے اوپر جن آتا ہے تو پھر وہ اپنے بس میں نہیں ہوتا، پھر وہ اپنے کنٹرول میں نہیں ہوتا. یعنی وہ بالکل ہی یعنی وہ بے بس ہو جاتا ہے اور فسادی سا اس کا رویہ ہوتا ہے. اور تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ سود خور اس طرح کھڑے ہوں گے قیامت والے دن. اب یہ جو ایسا بندہ ہے وہ تو ہر ایک کے لیے تھریٹ ہے اور ہر کوئی اس سے بھاگے گا اور یہ اپنا کوئی بھی فائدہ نہیں کر سکے گا. یہ حشر کے میدان میں پہنچے گا کیسے؟ اپنے بننے کی جگہ سے، اپنی قبر کی جگہ سے چل کے حشر کے میدان میں پہنچے گا کیسے؟ اس کو کوئی لے کے جائے گا، اس کو کوئی اوپر کرا کے دے گا، اس کا کوئی ہاتھ پکڑے گا آ کے، اس کو کون والی وارث ہوگا؟ یعنی یہ تو برباد ہو گیا. یہ وہ اٹرنل جو اجتماع ہے یا حشر ہے وہاں پہ بھی نہیں پہنچنے کے قابل.
یہ تو ایسا ہے کہ اس سے ہر کوئی بھاگے گا, کوئی اس کے قریب بھی نہیں پھٹکے گا. اس وقت تھوڑی والدین آئیں گے کسی کو لے کے آئیں گے جن کٹوے تھے. تو یہ بندہ تو بہت خسارے میں. تو اللہ تعالیٰ شروع کہاں سے کر رہے ہیں؟ کوئی ہے آخرت کا خوف؟ قیامت کو تم نے بلایا ہوا ہے, اللہ تو نہیں بولا. اور یہ سب سے بڑا کنسرن کن کا ہے؟ یہ سب سے بڑا یہ تھریٹ کس کے لیے زیادہ؟ یہ مسلمانوں کے لیے. بھئی کفار نے تو ایسے ہی جہنم میں جانا ہے نا, وہ تو مانتے ہی نہیں آخرت کو, تم تو مانتے ہو نا. دیکھیں میں جس چیز کو مانوں گا اسی کے حوالے سے فکر مند ہوں گا نا. تو یہ تھریٹ ہے ہی مسلمانوں کو کہ بھئی تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو, تم ایونچولی جنت میں بھی جانا چاہتے ہو, اور تم معمولی سمجھ کے سود کھا رہے ہو. سود کھانے والے کا جرم کیا ہے؟ یعنی ایک تو بظاہر جرم تو یہ نا وہ سود کھا رہا ہے, اس سود کی وجہ سے وہ تکلیف کس کو دے رہا ہے؟ وہ غریب کو ایکسپلائٹ کر رہا ہے, وہ مجبور کو ایکسپلائٹ کر رہا ہے. سود پہ قرضے پہ سود کو یعنی سود والا قرضہ کون لیتا ہے؟ جو مجبور ہے وہی لے گا نا. یا تو کوئی چلاک بندہ لے گا جس نے سود واپس نہیں کرنا, جس کو حلال حرام کی پرواہ نہیں ہے, کہتے ہیں میں بزنس میں لگا دوں گا قرضہ معاف کرا لوں گا. یا پھر وہ مجبور لے گا جس کا بس نہیں چل رہا. اور کامن پریکٹس بھی اس وقت نہیں غریبوں کی تھی. اتنا مجھے حیرانی ہوئی آج کے دور میں. مجھے ایک دوست نے بتایا کہ ان کو ضرورت پڑی تھی, ان کے گھر فاقے ہو رہے تھے, تو ہماری پھپھو نے کہا کہ پیاز پہ پیسے لے لو. سگی پھپھو نے. یعنی آج کل کے دور میں مسلمانوں کے معاشرے میں یہ چل رہا ہے. اور مجھے یقین ہی نہیں آیا کہ سگی پھپھو نے یہ کہا کہ یہ اس کے والد فوت ہوئے ہوئے تھے کہ اگر آپ لوگوں کے پاس خرچے کے پیسے نہیں لے لو, لیکن سود پیاز پہ لے لو, پیاز یا جو بھی. ہاں وہ میں پیاز سا. تو انہوں نے کہا کہ جی سود پہ پیسے پھپھو نے آفر کیے. میں نے اس کا مطلب ہے کہ آج بھی ہمارے معاشرے میں یہ چل رہا ہے. اور یہ سود کیوں کھا رہا ہے؟ ایکسپلائٹ کر رہا ہے کہ اس نے تو اب لینا ہی لینا ہے, اس کے پاس تو کوئی اور حال ہی نہیں. اور یہی کام بینکس کرتے ہیں, کوئی مجبور ہو کے جاتا ہے, کوئی اپنے چیز گروی رکھواتا ہے, سود بھی دیتے ہیں اور ساتھ کہتے ہیں سود بھی دینا. ابھی بغیر مارگیج کے تو نہیں دیتے نا, گھر کراؤ اپنا گروی رکھواؤ یا بلڈنگ رکھواؤ یا کوئی جائیداد رکھاؤ, ساتھ سود بھی دو. تو یہ ایسا گندا نظام ہے کیپٹلزم کا. اور دیکھیں یہ اللہ کے نزدیک کتنی بڑی بات ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا فائنینشیل میٹرز ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ ہم نے بہت ایزی لیا ہوا ہے ان کو. اللہ کے نزدیک یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں. چوری پہ ہاتھ کٹ رہا ہے, ڈکیتی تو بہت بڑی چیز ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں ادھار معاف نہیں ہو رہا. صحیح حدیث میں آ رہا ہے, نبی پاک نے فرمایا تم 3 دفعہ شہید ہو جاؤ تمہارا ادھار نہیں معاف ہوگا. تم نے سمجھا وہ کیا ہے؟ غریب کا مال کھا جاؤ گے, مزدور کی مزدوری کھا جاؤ گے. صدقے کے بارے میں کتنے آداب بتائے آپ نے, پڑھی آیات. اللہ نے کہا ہے کہ تم نے احسان بھی نہیں جتلانا, تم نے کوئی تکلیف بھی نہیں دینی اس کو جس کو صدقہ دیا, لوگوں کو دکھانے کے لیے دینا بھی نہیں ہے. کیسے تفصیل سے مثالوں سے اللہ نے سمجھایا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو سود قرضہ دیتے ہیں اور اس پہ سود کھاتے ہیں, وہ قیامت والے دن ایسے اٹھیں گے جیسے جادو زدہ بندہ جس کو شیطان نے چھو کے پاگل کر دیا. یتخبطہ الشیطان من المس, یہ ایسے اٹھیں گے قیامت والے دن, ان کا یہ حال ہوگا. اور اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو اس نے ایکسپلائٹ کیا, دوسرا انہوں نے اللہ کی شریعت کا مذاق کیسے اڑایا. انہوں نے اپنے جرم کی توجیح کی, انہوں نے گناہ کا عذر پیش کیا. وہ جو ایک کہاوت ہے نا مشہور, عذر گناہ بدتر از گناہ. گناہ کو جسٹیفائی کرنا گناہ سے بھی بڑا جرم ہے. یعنی ایک تو گناہ کیا, اوپر سے اب کہہ رہے ہو نہیں میں نے ٹھیک کیا, اس لیے کیا. جیسے شیطان نے کہا تھا میں نے اس لیے سجدہ نہیں کیا کیونکہ میں اچھا ہوں, میں آگ سے بناؤں. بھئی ایک تو اللہ کا بات ریزننگ ہے ہی نہیں, اللہ نے حکم دیا تو ان کو پورا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کا جرم کیا ہے کہ یہ گناہ کو, یہ سود کو جسٹیفائی کرتے ہیں. کہتے کیا ہیں؟ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا, کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ خرید و فروخت بھی تو سود جیسے, خرید و فروخت بھی تو سود جیسے. حالانکہ فرق کیا ہے؟ احل اللہ البیع وحرم الربا, اللہ نے خرید و فروخت کو حلال کی ہے. ڈفرینسز بھی کئی ہیں. بھئی خرید و فروخت کوئی مجبوری میں تو نہیں کرتا نا. اچھا خرید و فروخت کوئی مجبوری میں کرے بھی, کوئی بندہ اپنی چیز بیچ بھی دے مجبوری میں, تو اس کو کوئی فورس تو نہیں کرتا نا کہ مارکیٹ پرائس سے بہت زیادہ کم دو, چلو تھوڑا بہت اس کو دینا پڑتا ہے, کمی کرنی پڑتی.
لیکن وہ ایک کنٹینیوس پریشر میں تو نہیں آ جاتا کہ ہر مہینے اب سود بھی دینا ہے اور قسطیں بھی دینی. تو تم نے ان دونوں کو اکٹھا کر دیا. اللہ نے کہا تھا یہ ڈفرینٹ ہیں. اور اس میں نا اس حوالے سے ایک بات میرے ذہن میں آتی ہے, وہ میں کنوے کرنا چاہتا ہوں, ہو سکتا ہے ٹھیک نہ ہو, میری رائے ہے. ہمارے ہاں ایک رواج بن گیا آج کل کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ جی اسلامک بینکنگ بھی کنونشنل بینکنگ جیسی ہے, بس نام چینج ہے. یہ اس بات کا رواج بن گیا. خاص طور پہ وہ جو کنونشنل بینکنگ سے منسلک لوگ ہیں نا, وہ اسلامک بینکنگ کو حقیر سمجھانے کے لیے یہ بات کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ میں یہ نہیں کہتا کہ ہمارے ہاں اسلامک بینکنگ 100% شریعت کے عین مطابق ہے. ہو سکتا ہے اس میں بھی کچھ گلیچز ہوں, لیکن بعض جگہوں پہ نام بھی بہت ڈفرینس ڈالتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک مرغی ہے جس پہ آپ نے اللہ کا نام لیا ہے اور اس کو ذبح کیا. ایک جانور ہے جس پہ آپ نے اللہ کا نام نہیں لیا, کسی اور کے لیے. نام کا ہی فرق ہے نا, یہ نام کا ہی فرق ہے نا. ایک حلال ہے ایک حرام ہے. نہیں ہے تو بتائیں. ایک رشتہ ہے جو اللہ کے نام پہ حلال کیا ہے, نکاح کی ہے. ایک اللہ معاف کرے آپس کی رضامندی بھی ہے, دیکھنے میں ایک جیسا ہی لگتا ہے لیکن نکاح نہیں ہے. ایک حلال ہے ایک حرام ہے. تو نام کا بہت بڑا ڈفرینس ہوتا ہے. پہلی بات تو یہ اللہ کے نام, دین کا طریقہ, اور پھر بعض دفعہ چیزوں میں دیکھنے میں زیادہ فرق نہیں ہوتا لیکن اس کے پیچھے انٹینٹ ڈفرینٹ ہوتی ہے. مثال کے طور پہ ایک کسی بندے نے گاڑی لی اسلامک اس سے طریقے سے, اس میں انہوں نے یہ طے کیا کہ اگر قسطیں ختم ہو جائیں گی تو آپ کا جو بنتا ہے, جو آپ نے ڈپازٹ کروایا تھا, کرایہ کاٹ کے وہ واپس ملے گا. ایک میں کہتے ہیں نہیں ملے گا, سب ضبط ہو جائے گا. ہو سکتا ہے نومنل سے ڈفرینس آئے, کرایہ کاٹ کے اتنا زیادہ نہ بچے, لیکن یہ شرائط تو اسلامی ہے نا. تو شرائط, طریقہ کار اور انٹینٹ, یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں. ان کو اگنور کر دینا صرف اس لیے تاکہ ہمیں اسلامک سسٹم ڈیولپ نہ کرنا پڑے, یا اس ڈیولپمنٹ کو ہم انکریج نہیں کرتے, اور ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے ہاں اسلامک بینکنگ جو ہے وہ اوورٹیک کرے یا ٹیک اوور کرے. تو یہ بہت ضروری ہے, یہ بہت ضروری ہے کہ ہماری زندگی کا ہر شعبہ اللہ کے دین کے مطابق ہو. ہماری معیشت, ہماری ریاست, ہماری سیاست, ہمارے اخلاق, ہماری عدالتیں, ہمارے مزاج, ہمارا لین دین, ہمارے معاملات, ہماری خوشیاں, ہمارے غم, ہمارے عقائد, ہماری عبادات, ہمارے رسم و رواج, ہر ایک چیز کا دین کے تابع ہونا ضروری ہے. اور یہ اللہ کی ڈیمانڈ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ صرف کہہ دینا کہ یہ ایک جیسے ہیں, یہ کہنے سے فرق نہیں پڑے گا. اللہ نے ایک کو حلال کا ایک کو حرام کا ہے, اور اللہ تعالیٰ کی اس ڈکلیریشن کو آنر کرنا ہوگا. کاروبار کر سکتے ہیں, کاروبار کر کے منافع اٹھا سکتے ہیں, ادھار لے کے منافع نہیں اٹھا سکتے, ادھار دے کے منافع نہیں اٹھا سکتے. اس کی تفصیلات ہیں, یہ پڑھیں, سیکھیں اور اپنے آپ کو اس سے بچائیں. اس کے بعد اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہی فلہ ما سلف. جس تک اللہ کی طرف سے یہ نصیحت پہنچی کہ سود چھوڑ دو اور وہ بچ گیا, اس نے چھوڑ دیا, تو پچھلا معاف ہے. وامرہ الی اللہ, اور اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فیصلہ کرے گا. لیکن ومن عاد, جو دوبارہ اسی سسٹم میں گیا, جس نے دوبارہ سودی قرضہ لیا, جس نے دوبارہ سودی شرائط کے اوپر کوئی ٹرانزیکشن کی, جس نے اپنا بزنس اسی ماڈل پہ چلایا, جس نے اپنے آپ کو شریعہ کمپلائنس کرنے کی کوشش نہیں کی. یہ اتنا امپورٹنٹ ہے. میں آپ کو پھر عرض کر رہا ہوں کہ کسی مروجہ نظام یا بینک یا کسی شریعہ کمپلائنٹ کمپنی کو میں نہیں کہہ رہا کہ وہ 100% درست ہیں, لیکن جو لوگ ایفرٹ کر رہے ہیں ان کی ایفرٹ مبارک ہے. آپ مزید ایفرٹ کریں نا, ان کو علم نہیں ہے صحیح, آپ ٹھیک علم حاصل کریں, آپ کمی پوری کر دیں, آپ اللہ کے دین کے مطابق پرفیکٹ نظام لے کے آ جائیں. لیکن اس چیز کو انکریج ہی نہ کرنا, یا اس چیز کے حوالے سے موٹیویٹ ہی نہ ہونا اور کہنا کہ نہیں اس زمانے میں تو ہم نے وہی سودی طریقہ اپنانا ہے اور اسی نظام کو فالو کرنا ہے, تو یہ شیطان کی سپورٹ میں جا کے کھڑا ہونا ہے. یہ اللہ کے دین کو obsolete سمجھنا ہے, یہ اللہ کے دین سے بغاوت کرنا ہے. یہ قبول نہیں اللہ کو. اللہ کیا فرما رہے ہیں, ومن عاد, جو واپس اسی نظام کی طرف گیا, فاولئک اصحاب النار, وہ جہنمی ہیں, ہم فیہا خالدون, اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. اللہ کے نظام کو چھوڑ کے جو اللہ کے مبغوض یعنی اللہ کے ناپسندیدہ نظام کو اڈاپٹ کرے گا,
اور اللہ کے روکنے پہ بھی نہیں رکے گا، اللہ اسے معاف نہیں کرے گا۔ صرف پاسپورٹ پہ اسلام لکھا ہوگا تو کافی نہیں ہے، نام مسلمانوں والا ہو تو کافی نہیں ہے، اللہ رسول سے تھوڑی بہت محبت ہو کافی نہیں ہے، پورا دین اپنے اوپر لاگو کرنا پڑے گا، پورے دین کے لیے سپورٹیو ہونا پڑے گا، پورے دین کے لیے دل میں درد اور محبت ہو، اور اللہ کے نظام سے جو لوگ باغی ہیں ان سے اعلان برات ہو۔ اللہ فرما رہے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں کیا کروں گا، تم جب سود والا کام کرو گے میں اس کو کرش کروں گا۔ یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے نا، اب تم بتاتے پھر اللہ تعالیٰ کو یہ ایسے ہے، اس میں یہ فائدے ہیں، اس میں یہ ہو جاتا ہے، دنیا کر رہی ہے، نظام ہے، 21ویں صدی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں سود کو کرش کروں گا، اور یہ کس کے لیے؟ یہ ایمان والوں کے لیے۔ یہ کس کے لیے؟ وہ لوگ کہتے ہیں جی وہ ان کے یہاں تو بڑی ترقی ہو رہی ہے، بھائی ان کے لیے تو اللہ نے دنیا کو خوبصورت بنایا، ان کی تو یہی جنت ہے۔ نبی پاک نے کیا فرمایا؟ دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا ایمان والے کی جیل ہے اور کافر کی جنت ہے۔ تو انہوں نے تو جو کرنا ہے سو کریں، ان کے اوپر تو اللہ کے لاز اپلائی ہوں گے، متوجہ ہوں گے جب وہ کلمہ پڑھیں گے۔ یہ کلمہ پڑھنے والوں کے لیے ہے، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں۔ ابھی آپ لوگ اللہ تعالیٰ کے امپلائیز ہیں، ابھی آپ اللہ تعالیٰ کی کمپنی میں ہیں، ابھی آپ ملازمت کر رہے ہیں، ابھی آپ نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، ایگریمنٹ کیا ہوا ہے۔ یو ہیو ٹو فالو دا رولس، یو ہیو ٹو فیس دا کانسیکوینسز اف یو ڈونٹ فالو۔ یہ آپ کے لیے ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ تمہیں سود کی وجہ سے تمہاری معیشت کو پیس کے رکھ دے گا، تم قرضے لیتے پھرو گے، تم منتیں کرتے پھرو گے، تم چیزیں گروی رکھتے پھرو گے۔ کتنا تماشا بنایا ہمارے ملک نے کہ عرصے سے فیڈرل شریعت کورٹ میں کیس چلتا رہا، شریعہ اپیلٹ بینچ پہ چلتا رہا، فیصلوں پہ فیصلے ہوتے رہے، اور ہمارے ملک کے اندر نا یہ فیڈرل شریعت کورٹ اور شریعہ اپیلٹ بینچ ایسی بیچاری یعنی بغیر کسی طاقت کے، بغیر کسی اتھارٹی کی عدالتیں ہیں کہ ان کے خلاف اپیل بھی آ جائے تو فیصلہ پوسٹ پون ہو جاتا ہے، کل عدم ہو جاتا ہے، سسپینڈ ہو جاتا ہے۔ باقی ساری عدالتوں کے فیصلے باقی رہتے ہیں جب تک ہائر کورٹ اس کے علاوہ کوئی اور ورڈکٹ نہ دے، لیکن شریعہ کورٹ کا فیصلہ، اس کے خلاف کوئی اپیل آتی جائے، فیصلہ ختم۔ یہ عجیب مذاق ہے ہمارا اس کے ساتھ۔ اور ابھی آئین میں کہا کہ جی امپلیمنٹ کریں گے، ابھی پھر اس کو ایکسٹینڈ کر دیں۔ تو یہ ہم لوگوں کی نان سیریسنیس ہے، صرف مولویوں کو ساتھ میں لانے کے لیے ایک تھوڑا سا لالی پاپ دے دیتے ہیں، وہ بھی وقتی طور پہ لوگوں کو بتانے کے لیے، فیس سیونگ لینے کے لیے ایسی باتوں میں شامل ہو جاتے ہیں، بیوقوف بنایا ہوا ساروں کو بیٹھ کے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ برکت ڈالے گا صدقات کے اندر۔ جو تمہاری بڑھوتری کیسے ہوگی؟ تمہاری گروتھ ہوگی زکوٰۃ سے، تمہاری گروتھ ہوگی صدقہ دینے سے، تمہاری معیشت خوب چمکے گی، تمہارے اندر ویلتھ آئے گی، اللہ کی طرف سے برکتیں آئیں گی جب تم صدقے کا نظام نافذ کرو گے، جب تم امیروں سے ٹیکس کلیکٹ کرو گے۔ یعنی اس چیز کو آپ، یہ کوئی معمولی چیز ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد منافقین نے کہا ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، یہ تو ہم نبی پاک کو دیتے تھے، ہم خلیفہ کو کیوں دیں؟ تو حضرت ابوبکر نے کیا فرمایا؟ واللہ لو منعونی عقالا لکانوا یؤدونہ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم لقاتلتہم علیہ، کہ اللہ کی قسم اگر یہ اونٹ تو کیا، اونٹ کی رسی بھی اب نہیں دیں گے جو پہلے دیتے تھے، میں تب بھی ان کے ساتھ قتال کروں گا۔ کیوں؟ یہ اسلامک سسٹم کو ختم کرنے لگے ہیں۔ یہ اسلام کی ریاست نے جو ایک رٹ اپنی قائم کی تھی اور اس میں امیر کے پیسوں سے نکالی تھی زکوٰۃ اور غریب کے چولہے میں ڈالا تھا وہ مال، یہ اس کو چیلنج کر رہے ہیں۔ اسلام خالی نماز روزے کا نام نہیں ہے، یہ اس امیر کو زکوٰۃ دینی پڑے گی، اور یہ غریب کا حق ہے جو حکمران لے کے دے گا۔ اور سیدنا ابوبکر نے قتال کیا، صرف کہا نہیں، لڑے ان سے اور ان کو مرتد قرار دیا۔ یہ مانعین زکوٰۃ جو ہیں یہ مرتد تھے اور مسلمانوں نے ان سے جنگ کی، جہاد کیا۔ اور ہمارے ہاں زکوٰۃ چھوڑ کے کچھ بھی نہیں دیتا کوئی۔ یہ جتنے ارب پتی کھرب پتی ہیں دیتے ہیں زکوٰۃ اپنی، یہ تو الٹا غریبوں سے لے کے تو اپنی عیاشیاں کر رہے ہیں، کھانا پھر غریب کے چولہے سے نکال کے، ٹیکس لگا کے اسی پہ عیاشیاں کرنی ہیں، اسی پہ سیریں کرنی ہیں، اسی پہ کرپشنیں کرنی ہیں، اپنے باہر کے ملکوں میں جوڑے میں جو سارے ضبط ہو جانے۔ لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے جس مال کو، جو ان مال مثال کے طور پر اس کو وراثت میں ملا تھا، ابھی حلال تھا، اس نے اس میں ناپاک گھسا کے ہی چھوڑا۔ اللہ ہمیں حرام سے بچائے۔
اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ بات سنو، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ او بھائی تمہاری زندگی کا مقصد تو یہ ہے، ایمان لاؤ، اچھے اعمال کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، تم اللہ کے ہاں ہمیشہ کے لیے عیاشی کرو گے، قیامت کے دن تمہارے لیے آسانی ہو جائے گی، نہ تمہیں اگلا کوئی خوف ہوگا نہ پچھلا کوئی غم ہوگا۔ اس کو چھوڑ کے تم یہاں پہ پیسے کمانے کے چکر میں لگے ہو اور حرام کما رہے ہو، اور پیسے بچانے کے چکر میں لگے ہو جو تم نے کبھی استعمال بھی نہیں کرنے۔ تو یہ اس طرف ہمیشہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کا اسلوب کیا ہے کہ وہ دنیا سے آخرت کی طرف متوجہ کرتے ہیں، اسباب سے اعمال کی طرف متوجہ کرتے ہیں، اور یعنی اعمال، یہ دنیاوی اعمال، دنیا داری کے اعمال سے نیکیوں کے اعمال کی طرف متوجہ کرتے ہیں، تاکہ ہم اپنے زندگی کے مقصد کو سمجھ کے اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، یعنی اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کہہ چکے ہیں ومن عاد فینتقم اللہ، جو واپس جائے گا سودی نظام کی طرف اللہ اسے انتقام لے گا اور جہنم میں ڈالے گا۔ اس کے بعد اللہ دوبارہ فرما رہے ہیں اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، اور جو باقی رہتا ہے سود وہ چھوڑ دو، وہ نہ لو۔ یہ کتنا غریب کا درد ہے اللہ کو۔ اب اگر ہم لوگ دین کے نام لیوا یہ درد نہ رکھیں تو کتنی خیانت ہے اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ، کہ اللہ تعالیٰ نے تو اتنے سخت احکام جاری کر دیے کیونکہ غریبوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی، اور ہم غریبوں کے ساتھ زیادتی ہوتی جائے اور ہم کہیں جی نہیں نہیں نہیں، مصلحت اسی میں ہے کہ حکمران کے خلاف کچھ نہ بولیں، مصلحت اسی میں ہے کہ نظام کے خلاف کچھ نہ بولیں، مصلحت اسی میں ہے کہ کسی مجرم کو مجرم نہ کہیں، چور کو چور نہ کہیں۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور چھوڑ دو باقی سود اگر ایمان والے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، ایسی دھمکی اللہ نے قرآن میں اور کوئی نہیں دی، جو دھمکی سود سے متعلق ہے ایسی دھمکی اللہ نے کسی اور جرم سے متعلق نہیں دی۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نے یہ نہ کیا، اگر تم نے اپنا نظام درست نہ کیا، اگر تم نے سود سے اور سودی نظام سے جان نہ چھڑائی، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو تیار ہو جاؤ، اللہ اور اس کے رسول کی تمہارے خلاف جنگ ہے، اللہ اور اس کے رسول کی تمہارے خلاف جنگ ہے۔ اب ہم میں سے کون یہ سمجھتا ہے، اور مسلمان بھی ہو، ایمان والے مخاطب ہے نا، کہ وہ سمجھتا ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف جنگ جیت سکتا ہے؟ کسی کو لگتا ہے کہ اب چونکہ 21ویں صدی ہے اس لیے ہم اللہ اور اس کے رسول کا تو مقابلہ کر لیں گے لیکن اس نظام کو نہیں چھوڑ سکتے۔ تو یہ خبردار کرنا تو ہمارا کام ہے نا، کہ جو پالیسی بنانے والے ہیں ان کو بتائیں کہ بھائی یہ جو آپ کام کر رہے ہو اس کی یہ کانسیکوینسز ہیں۔ ہمارے یہاں عام طور پہ ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں لوگ اس بات پہ یقین نہیں رکھتے کہ نظام سارا اللہ کے ہاتھ میں، یہ دنیا اللہ کے حکم سے چل رہی ہے، وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا۔ ہمارے ہاں اس بات کا یقین نہیں ہے۔ اللہ کو اور اللہ کے حکموں کو ہم بہت فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کو ہم کوئی جرم نہیں سمجھتے، اللہ کے بلاوے کی ہم قدر نہیں کرتے، اس کی عظمت نہیں ہے، اللہ کے روکنے کو ہم وہ اہمیت نہیں دیتے۔ تو اس کا نقصان ہمیں ہی ہوگا۔ جیسے وہ کبوتر آنکھیں بند کر لے نا بلی کو دیکھ کے تو بلی نہیں غائب ہوتی، گدھا آنکھیں بند کر لے شیر کو دیکھ کے تو شیر نہیں غائب ہوتا۔ اسی طرح ہم اللہ کے حکموں سے اگر روگردانی کریں گے تو اللہ کا نظام تبدیل نہیں کر سکتے۔ اللہ کی حاکمیت جو پوری دنیا پہ ہے اور دنیا اور آخرت کے اوپر جو اس کا راج ہے اس میں کمی نہیں لا سکتے، اس کے کنٹرول کو ہم توڑ نہیں سکتے یہ سمجھ کے یا یہ گمان کر کے کہ کنٹرول اس کے پاس نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالی ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ چلنا تو اسی کا نظام ہے، ہونا وہی ہے جو وہ چاہے گا۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم نے سود نہ چھوڑا تو اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے۔ وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، جو قرض دیا تھا اتنا واپس لے لو۔ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ، نہ تم ظلم کرو نہ تمہارے ساتھ ظلم کیا جائے، یعنی نہ تم سود لے کے ظلم کرو اور نہ تمہارے ساتھ کوئی ظلم کرے کہ تمہیں تمہارا جو اصل کیپٹل تھا وہ بھی واپس نہ ملے۔
اچھا اس حوالے سے یہاں پہ بات تو ہو رہی ہے جرم ہے، شناعت تو ہے اس کی جو سود کھاتا ہے. اچھا بعض لوگوں نے اس سے بنیاد بنا کے کہا کہ جی سود دینا جائز ہے لینا حرام ہے. یعنی یہ کتنا عجیب استدلال ہے. کوئی کہے جی چوری کرنا حرام ہے چوری کروانا جائز ہے، نہیں چپیڑ مارنا حرام ہے چپیڑ کھانا جائز. وہ کوئی مارے گا، کوئی جو کھا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی مارنے والا بھی ہے نا. میں کہوں جی چوری کروانا جائز ہے، چور کے ہاتھ کٹتے نا، میں اپنا پیسے نکال کے رکھ دوں کوئی لے جائے، تمہارے ہاتھ کٹیں گے مجھے تو کچھ نہیں ہوگا. وہ پورا نظام ہی خراب ہے. بے وقوف بناتے ہیں یہ لوگ. صرف اتنی مجھے غصہ آتا ہے ان لوگوں کے اوپر. ان کو کوئی اللہ کا خوف نہیں ہے. دینے کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ. یہ جو تم سود دیتے ہو، یعنی بعض لوگ کیا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم پیسے لے لیتے ہیں لوگوں سے. آج کل بھی یہ ہوتا ہے. ہمارے ایک جاننے والوں نے ہم سے مسئلہ پوچھا، جی ہمارے یہاں فلاں بندہ وہ کہتا ہے اتنے لاکھ مجھے دے دو اور مہینے کے مہینے مجھ سے 30,000 لیتے رہو. تو وہ بیوہ خاتون تھی، کہتی میرا خرچہ چلتا رہے گا اور میرے پیسے بطور بینک اس کے پاس محفوظ ہیں، اور جب تو اتنے عرصے کے بعد تمہیں چاہیے ہوں گے تو تم پورے پیسے واپس لے لینا. تو یہ سود ہے اور کیا ہے. اب وہ اپنی طرح سے بڑی نیکی کر رہے ہیں کہ میں حاجی صاحب ادھر بیٹھا ہوں اور آپ کے پیسے میں استعمال کر رہا ہوں اور یہ میرے سے اب مہینے کے مہینے 30,000 لیتے رہو. فکسڈ پروفٹ یہ سود ہے. بھائی تم نے کاروبار میں لگائیں تو شریک بناؤ نا، تاکہ کل کو تم کھرب پتی بنو تو ان کا بھی حصہ ہو. سود والی چونڈیاں دے رہے انہیں. تو یہ ہم لوگوں نے نا یہ اس چیز کو ایک تو سمجھے نہیں ہے، دوسرا ہم سمجھنے چاہتے نہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو اس طرح کرتے تھے اور کہتے تھے ہم تو نیکی کا کام کر رہے ہیں، اللہ کیا فرماتے ہیں وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ. یہ جو تم سود دیتے ہو تاکہ لوگوں کے مال میں اضافہ ہو جائے، نہیں ہوتا اللہ کے، یہ جرم ہے. وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون. تم نے دینی ہے تو زکوٰۃ دو نا، اپنے کیپٹل میں سے مال نکال کے ان کو دو، اس پہ کوئی عوض بھی نہ لو. یہ پہلے ان کا چیز جمع کر کے اس کے اوپر تم قسطیں انہیں دے رہے ہو اور احسان بھی جتلا رہے ہو اور ان کے کیپٹل کو انویسٹ کر کے اپنے بزنس بنا رہے ہو. تو جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں ان کے مال میں اللہ برکت ڈالے گا، کیونکہ برکت اللہ نے ڈالنی ہے. برکت جو ہے اس کا کوئی فارمولہ نہیں ہے سوائے اللہ کی رضا کے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی تعلیمات کے مطابق اپنے نظام کو تشکیل کر کے اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم اسی کے مکلف ہیں جو اللہ نے حکم دیا. ہم اپنے آپ کو کھینچ دروک کر کے موجودہ مروج نظام کے مطابق ڈھالنے کے مکلف نہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو چیز ویسٹ سے آتی ہے اس کو اسلام کے مطابق کر لو. جی جمہوریت کو اسلام کے مطابق کر لو، بینکنگ سسٹم کو اسلام کے مطابق کر لو، جی جو ہے یہ جو ماڈرن کلچر جو بھی آتا ہے اس کو اسلام کے مطابق کر لو. اور ایک بندہ بیٹھ کے کہہ رہا ہے جی یہ ویلنٹائنس ڈے آپ جو ہے اپنی بیوی کے ساتھ منا لینا. وہ مجبوری کیا ہے یار؟ ہر چیز کو گھسانا کیوں ہے اپنے معاشرے کے اندر؟ ہیلوئین پارٹی کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ملے گا کیا؟ اتنا موت کیوں آئی ہوئی ہے کہ ہر وہ چیز اڈاپٹ کرنی، اپنے آپ کو تسلی دیتی رہنی یہ اسلامک ولی اسلامک ولی. کوئی اسلامک وہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں، وہ سیکھیں. وہ طرز زندگی جو آسان ترین ہے، سادہ ترین ہے، خوبصورت ترین ہے، اس کو اپنائیں. بلا وجہ کا اپنے آپ کو گھمانا پھسانا تاکہ لوگ بھی دنیا بھی ناراض نہ ہو، مولوی بھی چپ ہو جائیں، یہ اسلام نہیں ہے. پراپر مکمل دین ہے، مکمل ضابطہ حیات ہے، کوڈ آف لائف ہے. اس کے اوپر پراؤڈ فیل کریں، اس کے اوپر فخر کریں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم ڈائریکٹلی اللہ کے کلام سے گائیڈنس لیتے ہیں. پریزروڈ اللہ کا کلام ہمارے دلوں میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے سامنے موجود ہے. لائیو گائیڈنس ہم اللہ سے لیتے ہیں، اس پہ فخر کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ فخر نصیب کرے اور اللہ تعالیٰ ہمیں قدر کرنے والا بنا دے اور کہنے سننے سے زیادہ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.